گفتگو کی، جو بات کی، جو کلام کیا، اور وہ قرآن نہیں ہے، وہ اللہ کی دوسری بات ہے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ تو اس کی روایت بھی ایسی ہوتی ہے کہ ہم سے بیان کیا فلاں نے، ہم نے سنا فلاں سے، اس نے سنا فلاں سے، اس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور نبی کریم نے فرمایا کہ مجھ سے جبریل نے کہا، اور جبریل نے یہ کہا کہ مجھ سے رب فرماتا ہے۔ اللہ جبریل امین سے صرف کلام پاک لے کر نہیں بھیجتا تھا، کلام پاک کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں تھیں جو جبریل سے کہا جاتا جاؤ میرے حبیب کو پہنچا دو، اور بہت ساری باتیں ایسی تھیں جس میں جبریل کا بھی دخل نہیں ہوتا تھا، براہ راست اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ۔ وہ کیا تھا؟ نبی کریم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے، قیامت کے دن اللہ فرمائے گا این المتحابون بجلالی، میری خاطر آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ مجمع لگا ہوگا قیامت میں، اولین و آخرین سب ہوں گے، ایسے مجمع میں اعلان کیا جائے گا این المتحابون بجلالی، میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، رشتہ داری کی بنیاد پہ نہیں، کاروبار کی بنیاد پہ نہیں، کسی دنیاوی تعلق کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ ایسے لوگ کہ جن میں آپس میں کوئی رشتہ داری بھی نہ ہو، کوئی تعلق بھی نہ ہو، کوئی پارٹنرشپ بھی نہ ہو، کوئی کاروبار بھی نہ ہو، صرف میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ این المتحابون بجلالی، تم بخود رہ جائیں گے سب لوگ جب یہ اعلان ہوگا، اللہ بلا رہا ہے ان لوگ۔ اب آپ ذرا سوچیں، جس بازار کو فاتحہ پڑھتے ہو، ان کے پیر صاحب سے اور ان کے پیر صاحب سے اور ان کے پیر صاحب سے لے کر صابر پاک تک کیا رشتہ داری ہے؟ رشتہ داری بتائیے کیا ہے؟ کوئی رشتہ داری نہیں۔ شمس مہارانا ان کا خاندان الگ، ان کے خلیفہ کا خاندان الگ، شاہ کا خاندان عثمانی و سید، یہ پٹھان، خاندانی خون کا کوئی رشتہ نہیں۔ ہمارے آپ کے درمیان کیا رشتہ ہے؟ ماریرا، مینپوری، بدایوں کے درمیان خاندانی کوئی رشتہ نہیں، کاروبار کا کوئی رشتہ نہیں، کوئی کاروبار کا رشتہ نہیں۔ کس بنیاد پر محبت ہے؟ اسی محبت کو اللہ نے فرمایا این المتحابون بجلالی، میری خاطر محبت کرنے والے کا۔ اور کتنی بڑی بات ہے کہ اپنے نیک بندوں کے تعلق کو اپنا تعلق بتا دیا۔ شمس ماریرا کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا، اللہ فرما رہا ہے کہ یہ میری خاطر محبت ہے۔ صابر پاک کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا، اللہ فرما رہا ہے یہ تو میری خاطر محبت ہے۔ غریب نواز کا دامن تھاما تھا، اللہ فرما رہا ہے یہ میری خاطر محبت ہے۔ وہ اس لیے کہ ان کا دامن دنیا کے لیے نہیں تھاما تھا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھاما تھا، اس کو حاصل کرنے کے لیے تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ اسی لیے ان بندوں سے محبت اللہ کی محبت ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہمارے پیر و مرشد حضور تاجدار اہل سنت فرماتے تھے کہ بڑی سادی سی بات ہے، سبزی والے کے یہاں کیا ملے گا؟ سبزی، اور دودھ والے کے یہاں دودھ، اور اناج والے کے یہاں، اور دوا والے کے یہاں، تو پھر اللہ والوں کے یہاں کیا ملے گا؟ اللہ والوں کے اللہ ملے گا۔ تو اللہ کو حاصل کرنے، اس کا عرفان لینے کے لیے اللہ والوں کے پاس آتے ہیں۔ تو اصول ہے دنیا کا۔ اس کو کہا این المتحابون بجلالی۔ اب اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں، بندے کے تعلق کو اللہ اپنا تعلق کہہ رہا ہے، بالکل کہہ رہا ہے، بلکہ کچھ تعلقات تو قرآن میں بھی ہے اس طرح۔ بندے کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہہ دیا، بندے کے پھینکنے کو اپنا پھینکنا کہہ دیا، بندے کی اطاعت کو اپنی اطاعت کہہ دیا، بندے کے ادب کو اپنا ادب کہہ دیا، بندے کی مرضی کو اپنی مرضی کہہ دیا، بندے کی ناراضگی کو اپنی ناراضگی کہہ دیا۔ آپ ذرا سوچیں، اور بندے کی ملکیت کو اپنی ملکیت کہہ دیا، اس کے مال کو اپنا مال کہہ دیا۔ مال تو سب اللہ کا ہی ہے، مگر جو جوئے میں جیت کے لائے ہو اس کو اللہ اپنا مال نہیں کہتا، جو رشوت لے کر آئے ہو اس کو اللہ اپنا مال نہیں کہتا۔ اپنا مال کس کو کہتا ہے؟ جو حلال روزی تم نے کمائی ہے اس کو اللہ کہتا ہے یہ اللہ کا ہے، نسبت تو ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کا۔ اب ہولناک ماحول میں بھڑکم مچ جائے، کچھ لوگ آگے آئے اولیاء صوفیاء اور ان کے مریدین، اور کون ہے آپس میں اللہ کی خاطر محبت کرنے والے؟ آپ ذرا سوچیں کہ یہ پیری مریدی کو آج تان و تشنیع کی جاتی ہے، یہ تو اس دن کی تیاری ہے جس دن رب یہ پکارے این
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ مولا ہم ہیں تیری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے. ہم نے اچھے میاں کا دامن اس لیے نہیں تھاما تھا کہ دنیا مل جائے. ہم نے غریب نواز کا دامن، محبوب الہی کا دامن، صابر پاک کا دامن، رشید پاک کا دامن اور ببلو میاں کا دامن اس لیے نہیں تھاما کہ دنیا میں، اس لیے تھاما ہے اللہ. اور جب وہی مل جائے گا کہ محمد سے وفا تو نے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب اللہ اتنا ہو گیا تو پھر کیا چاند اس کو تو ٹوٹنا تھا، اور کیا سورج اس کو تو پھرنا تھا، اور کیا مردہ اس کو تو کھڑا ہونا تھا، اور کیا انا ساگر اس کو تو اسے میں آنا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، شان خواجہ غریب نواز. واہ واہ واہ. جب رب اتنا ہو گیا تو سب اتنا ہو گیا. اب مخدوم سمنا، آپ سمنا کی حکومت چھوڑ کر آئے ہیں، اللہ نے روحانی. ابھی تک سمنا کے انسان آپ کا حکم مان رہے تھے درباری. اب ہندوستان کی مچھلیاں آپ کا حکم مانیں گی، جنات آپ کا کہنا مانیں گے، آصف آپ کا کہنا مانے گا، شیطانی آپ کا کہنا مانے گی. آپ جس کو طرف نظر کر دیں گے جنات آصف بھوت بھاگ جائے گا وہاں سے. آپ جس کو دیکھیں گے اس کے حالات اچھے ہو جائیں گے. اب ہندوستان کے چرند اور پرند اور بہائم اور جانور آپ کا کہنا مانیں گے. غریب نواز کا کہنا اللہ ساگر نے مانا کہ نہیں مانا؟ اور غریب نواز نے تو ڈائریکٹ اس سے کہا بھی نہیں تھا. آپ تو اپنے کٹیا میں بیٹھے ہوئے تھے، مرید سے کہا کہ بیٹا جاؤ یہ جاؤ نا ساگر سے کہنا خواجہ ہو جائے. اتنی سی بات تھی. انا ساگر بھی اس چکر میں پڑ جاتا آج کل کے لوگوں کی طرح کہ خبر واحد ہے، ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ خبر صحیح نہیں آئی. موت ہو جاتی ہے اس دن انا ساگر کی. اس نے کہا کہ یہ چکر میں نہ ڈالو کہ دو شرعی گواہ لے کر آؤ، کہ دو گواہوں کی بات ہوگی کہ کیا سلسلہ ہے، یہ سند کیسی ہے، اس میں راوی ضعیف ہے، کچھ ہے. اس نے کہا غریب نواز سے بولا لے چلو. یہی وجہ ہے آج تک سوکھا نہیں ہے. نہر فرات اپنا راستہ چھوڑ گئی، راستہ چھوڑ گئی نہر فرات. انا ساگر وہی ہے اور پانی کم نہیں ہونے میں. میں تو یہ اپیل کروں گا کہ اگر پانی کی کمی پڑ جائے تو کوئی ایسا انتظام کرو کہ انا ساگر میں لگا لو انجن، پورے ہندوستان کو سپلائی کرو، کم نہیں ہوگا. نیپال کو سپلائی کرو، کم نہیں ہوگا. افغانستان کو بھی دو، کم نہیں ہوگا. اور چائنا، امریکہ، سعودی عرب سب کو دو، کم نہیں ہوگا. یہ غریب نواز کا ڈالا ہوا ہے، غریب نواز کا بسایا ہوا ہے. یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ اللہ خانقاہ میں آتے ہو جب پیر و مرشد